نفس کے اوپر توجہ کریں گے تو بڑی ہی معمولی سی توجہ کریں گے. وہی توجہ جو قلب پر ہوتی ہے اگر نفس پہ ہو جائے تو نفس جل کے بھسم ہو جائے، اور وہ توجہ جو روح پہ ہوتی ہے اگر قلب پہ ہو جائے تو قلب جل کے بھسم ہو جائے. ہے کہ نہیں؟ اور جو توجہ لطیفہ انا پر ہوتی ہے وہ روح پہ ہو جائے تو روح جل کے بھسم ہو جائے. اب توجہ ہے کیا؟ جیکب آباد سے جنید علی نے سوال کیا ہے، توجہ کیا ہے اور اس کی کتنی اقسام ہیں جو ولی مخلوق پر کرتے ہیں؟ توجہ تو توجہ ہی ہوتی ہے. اب دیکھنا یہ کہ وہ توجہ کہاں ہو رہی ہے، آپ کے نفس پر ہو رہی ہے یا قلب پر ہو رہی ہے یا روح پر ہو رہی ہے. نفس کے اوپر توجہ کریں گے تو بڑی ہی معمولی سی توجہ کریں گے. وہی توجہ جو قلب پر ہوتی ہے اگر نفس پہ ہو جائے تو نفس جل کے بھسم ہو جائے، اور وہ توجہ جو روح پہ ہوتی ہے اگر قلب پہ ہو جائے تو قلب جل کے بھسم ہو جائے. ہے کہ نہیں؟ اور جو توجہ لطیفہ انا پر ہوتی ہے وہ روح پہ ہو جائے تو روح جل کے بھسم ہو جائے. تو توجہ فی نفس ہی اس کی کوئی قسم نہیں ہے. توجہ جس لطیفے پر ہوگی اس کی مطابقت میں ہوگی، اس کے ظرف کے مطابق ہوگی. اب توجہ ہے کیا؟ توجہ ایک واسطہ ہے جس کے ذریعے مرشد کامل اپنے وجود سے نور کنسنٹریٹڈ نکال کے مرید کے جسم میں داخل کرتا ہے، کانٹیکٹ لیس، روحانی طور پر. جسمانی ٹچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. مرشد کہیں بھی بیٹھا ہو، مرید کہیں بھی بیٹھا ہو، ہزاروں میل کا فاصلہ ہو، مرشد وہاں سے توجہ کرے تو مرید کے دل میں، روح میں ہلچل محسوس ہوگی. مرشد کی توجہ سے مردہ دل زندہ ہو جائے گا. مرشد کی توجہ سے نفس کو موت آ جائے گی. مرشد کی توجہ سے انسان کی روح میں رب کا جلوہ آ سکتا ہے. مرشد کی ایک لمحے کی توجہ سے اتنا نور تجھے مل جائے جو بابا فرید کو 36 سال میں نہیں ملا. 36 سال کی ریاضت، مجاہدہ اور چلہ نہیں ملا. مرشد کی توجہ. اب اس کے بعد توجہ کے کچھ قوانین ہیں اللہ کی طرف سے. اگر کوئی کامل طریقت ہے تو اس مرشد کو اللہ کا حکم ہوگا کہ تم نے توجہ، شریعت والا ہے تو 2.5% توجہ استعمال کرنی ہے، 97.5% اپنے نفس کی طہارت وہ اپنی عبادات سے، ذکر و فکر سے کرے. اور اگر وہ طریقت والا ہے، ابھی تم سمجھے نہیں ہو طریقت والا اور شریعت والا کیا ہوتا ہے، یہ بات تمہاری سمجھ میں ابھی آئی نہیں ہے. ایک تو طریقت اور شریعت وہ ہے نا کہ نفس کو پاک کرنا شریعت ہے، دل کو پاک کرنا طریقت ہے. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، وہ اسباق ہیں. ذاکر قلبی طریقت کے بھی ہوتے ہیں، ذاکر قلبی شریعت کے بھی ہوتے ہیں. وہ جو شریعت کے ذاکر قلبی ہوتے ہیں ان کے دل پر اسم ذات اللہ کا تصور ہوتا ہے، اور جو طریقت کے ذاکر قلبی ہیں ان کے دلوں پر للہ کا تصور ہوتا ہے. جو اسم ذات اللہ کا تصور کرتے ہیں ان کی زکوٰۃ 2.5% ہے، ان پر مرشد کامل توجہ بھی 2.5% ہی کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کر ہی نہیں سکتا بائی لاء. اور جو طریقت کے ذاکر قلبی ہیں جن کے دلوں پر للہ لکھا ہوا ہے ان کی زکوٰۃ 97.5% ہے. وہ 100% جو کمائیں گے 97.5% وہ مرشد کو دیں گے، 2.5% میں گزارا خود کریں گے. تو پھر مرشد کے پاس کیا اختیار ہے کہ مرشد جو ہے اس کی منزل 97.5% اس کی منزل جو ہے مرشد اپنی توجہ سے کرائے گا، اس کو عبادتوں میں نہیں لگائے گا. اب توجہ کا فرق ہو گیا نا. ان کے اوپر جو ہے یہ حدود ہیں. کامل شریعت والے کی توجہ کا جو ہے معیار دوسرا ہے،
طریقت والے کا دوسرا ہے۔ لیکن سرکار گوھر شاہی کے لیے کوئی کسوٹی، کوئی معیار نہیں ہے۔ جس کو چاہیں ذکر فکر میں لگائیں، جس کو چاہیں نظروں سے نواز دیں، جس کو چاہیں لمحوں میں گدھے سے بادشاہ بنا دیں۔ لمحہ پہلے گدھا ہے، نظر گوھر پڑی، ایک لمحے میں بادشاہ بنا دیں۔ یہ قوانین امام مہدی کے لیے نہیں ہیں، لیکن امام مہدی سے پہلے جو مرشدین آئے ہیں ان کے لیے یہ ہے توجہ کے قوانین۔ اور پھر توجہ کا استحقاق ہوتا ہے، توجہ کا مستحق بننا پڑتا ہے۔ اب اگر مرشد نے کہا ہے کہ یہ اسباق ہیں، یہ عبادات ہیں، یہ کرو، اور وہ عبادات آپ نے کر لی ہیں، اس کے بعد کمی رہ گئی ہے، تو پھر مرشد توجہ سے پورا کر دے گا۔ لیکن جو مرشد نے آپ کو اسباق دیے ہیں وہ کیے نہیں ہیں، اور آپ کہیں توجہ سے کر دو، تو وہ کبھی بھی نہیں کرے گا، قانون کے خلاف ہے یہ۔ تو توجہ حاصل کرنے کے لیے مستحق بننا پڑتا ہے۔ Bringing light, love, and peace in your life.